اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم غلام مظلوم کربلا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ خصوصی نشریات جو قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ دیکھ رہے ہیں، دعا اور استغفار، آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا صادق قاسمی صاحب کربلائی جو ہمارے ساتھ تنزانیہ سے ہیں۔ ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں، پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو گئے۔ ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا خصوصی نشریات دعا اور استغفار کے حوالے سے مسلسل ہم آپ کی خدمت میں روزانہ نشریات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا صادق قاسمی صاحب جو تنزانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خدا کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک دن افضل ہے، اور اس کی راتیں بھی راتوں میں افضل ہیں، اس کے لمحے بھی لمحوں میں افضل ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں پیغمبر اسلام، یوں تو تمہاری زندگی کا ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو لمحہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کے ساتھ ہے، رحمتوں کے ساتھ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو افضل ترین مہینہ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی، اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا شرف ہم کو حاصل ہوا۔ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جو عبادت کرنے کا حق ہے اسی کے ساتھ ہم اپنی عبادت کو کریں، اور خداوند عالم سے گڑ گڑائیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے عظمت آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب قبلہ و کعبہ صادق قاسمی کربلائی صاحب سے جو ہمارے ساتھ تنزانیہ سے ہیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ صلی اللہ محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، جیسا کہ جناب نے بیان کیا، اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا، ان کی پوری ٹیم کا، بالخصوص جناب نواب صابر صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آ کے کچھ آپ کے چینل پر کچھ بیان کر سکیں، کچھ عرض کر سکیں۔ بہرحال کم علم کی بنیاد پر جو بھی تھوڑا بہت لیا ہے، علماء سے سیکھا ہے، وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت شکر گزار، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ پروردگار سلامت رکھے، توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خالق کائنات نے جہاں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بات کی ہے کہ روزے تم پہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پہ لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183
اور اس کے بعد تقریباً آیت نمبر 185 تک یہ روزے کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ جب خالق کائنات نے روزے کا ماہ مبارک رمضان کا انٹروڈکشن کرایا، پہچان کرائی، تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس مہینے کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 کی 4 ماہ مبارک رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں، مگر خالق نے قرآن کے حوالے سے گفتگو کی۔ اور پھر برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اسی مہینے کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا وَدُعَاؤُکُمْ فِیہِ مُسْتَجَاب، اور اس ماہ مبارک میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹاپک ہمارا دعا ہے، میں اسی کے حوالے سے عرض کروں۔ دعا ہے کیا؟ اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ دیکھیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ الدعاء عبادہ، دعا عبادت ہے۔ پھر فرمایا افضل العبادہ الدعاء، عظیم ترین عبادت دعا ہے۔ سورہ غافر قرآن کریم کا 40واں سورہ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی اسْتَجِبْ لَکُمْ، اپنے رب سے دعا کر، اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، اور دعا کے بعد فوراً خالق کائنات کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی اللہ کہتا ہے دعا کرو، اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت میں دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی دھمکی بھی دی ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، کہ اگر میری عبادت سے تم نے انحراف کیا، اعراض کیا، تم نے یہ عبادت نہیں کی تو میں تمہیں عنقریب جہنم میں بھی داخل کروں گا۔ تو دعا ایک عظیم شے ہے۔ دعا عبد و معبود کے درمیان رابطے کا نام ہے، واسطے کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے۔ اور میں عرض کروں، کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیے وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ کثرت الدعاء او کثرت القراءات، مولا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ افضل ہے یا دعاؤں کا پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ فرمایا دعاؤں کا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو جب ہم دعاؤں کے حوالے سے بات کریں تو دعا ایک دعا ہے، ایک وقت دعا ہے، ایک دعا کی جگہ ہے، کچھ دعا کے شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ ہم اس حوالے سے دیکھیں، انسان کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ دعا ہم نے کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی، تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہم سے ہوئی ہے، چاہے وہ جگہ صحیح نہیں ہوگی، یا وقت صحیح نہیں ہوگا، یا جو کنڈیشنز دعا کی ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گی، ورنہ خالق نے وعدہ کیا ہے، وہ صادق الوعد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل کے میں نہ جائیں تو دیکھیں کہ وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے۔ وقت کے حوالے سے فرمایا کہ انسان جب دعا کرے تو دعا کے لیے سب سے بہترین وقت ہے انسان کا کہ واجب نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرے۔ اے مولا کیوں؟ کسی نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ 24 گھنٹے میں جو سب سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وقت ہے وہ وقت ہے جب انسان اپنی واجب نمازیں ادا کرتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں اس سے بہتر کوئی وقت ہوتا تو اللہ اپنی نماز کو اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو بہترین وقت ہے دعاؤں کا واجب نمازوں کے بعد۔ پھر فرمایا دعا کا بہترین وقت ہے سجدہ۔ فرمایا کہ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ ساجد، اللہ یعنی بندہ سب سے زیادہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب یعنی عبد اور معبود کی ملاقات کا نام سجدہ ہے۔ جب انسان سجدے میں خالق سے بڑا قریب ہوتا ہے کہ سجدے میں دعا کرو۔ تو اور بھی بہت سی جگہیں ہیں مگر میں شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا وقت، اذان کے وقت کی دعا، جمعے کے دن کی دعا، ماہ مبارک رمضان کی دعا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جگہ سجدہ ہے، مسجد الحرام کی دعا، خانہ کعبہ میں دعا، اہل بیت کے حرم میں دعا۔ حالانکہ یہ اگر انسان اپنے گھر میں بھی دعا کرتا ہے تو خالق دعا قبول کرے گا، مگر یہ عظیم ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور سب سے پھر وقت دعا، سحر کے وقت کی دعا۔ فرمایا مولا فرماتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور 100 آیتیں قرآن کریم کی کہیں سے بھی تلاوت کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، خالق اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انسان جب شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا انسان بسم اللہ کہہ کے اللہ دعا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے،
دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اہل بیت پہ صلوات پڑھے، اس لیے کہ صلوات وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو خالق سے یہ بعید ہے کہ جب پہلے صلوات انسان پڑھے، پھر دعا کرے، پھر صلوات پڑھے، تو خالق سے یہ بعید ہے کہ وہ دو دعائیں قبول کر لے اور درمیان کی دعا چھوڑ دے۔ تو اگر انسان دو صلوات کے درمیان انسان کی دعا ہوتی ہے تو خالق اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اس میں کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ اچھا، ایک ہے یقین، انسان یقین، اتنا اس کا یقین بڑھتا جائے گا خالق کے لیے، اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں اتنی زیادہ قبول ہوتی چلی جائے گی۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، ابو حمزہ صومالی کا نام سنا ہے، دعا بھی ہے، دعا ابو حمزہ صومالی، اور ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی دعا ہے، عظیم دعا ہے چوتھے امام کی، مگر منسوب ہو گئی ابو حمزہ صومالی سے، جیسے دعا کمیل منسوب ہو گئی جناب کمیل سے۔ دعا ہے مولا علی کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بیٹی چھوٹی سی بچی ہے، گر گئی، ہاتھ ٹوٹا، وہ لے کے جراح کے پاس، طبیب کے پاس پہنچے۔ وہ زمانہ، اس نے بچی کے ہاتھ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو بہت ہاتھ اس کا اس طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے کہ جب اس کا علاج کیا جائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، تو یہ بچی روئے گی بہت، تڑپے گی بہت۔ ٹھیک ہے، تم بچی کو بیٹھاؤ، میں گھر میں اندر جاتا ہوں اور سامان لے کے، جو ٹریٹمنٹ کا علاج کا سامان تھا میں لے کے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، یہ باپ تھے، باپ کے دل میں خیال آیا، پروردگار میری چھوٹی سی بچی ہے، تو قادر مطلق ہے، تو شفا عطا کرنے والا ہے، میری چھوٹی سی بچی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ روئے گی بہت، اے میرے مالک میں اپنی بچی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے کیسے برداشت کروں گا۔ کوئی بہت لمبی دعا نہیں کہ فقط ذہن میں، دل میں خیال آیا تھا، میرے مالک تو قادر مطلق ہے، میں اپنی بچی کو روتا ہوا دیکھ کے کیسے برداشت کروں گا۔ جب جراح اپنے گھر سے واپس آیا اور اس نے بچی کو ہاتھ کو چیک کرنا شروع کیا ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ حیرت زدہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کون سے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی تھی، کون سا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر اس سے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی رات میں پوری مفاتی پڑھیں، نہیں، اگر یقین سے چھوٹی سی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم پڑھیں، اس سے دعا کریں، تو خالق دلوں کے راز جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، مجھے پکارے، مجھے آواز دے، تو اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ پھر دوسری شرط ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رزق کو دیکھے۔ اکثر جو دعائیں رد ہوتی ہیں وہ انسان کے مال حرام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ، اور موسیٰ کلیم خدا ہے، ایک انسان دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے تھک گیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، جناب موسیٰ کے پاس آیا، موسیٰ اے اللہ کے نبی میں دعا کر رہا ہوں، خضوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلام کیا پروردگار سے، میرے مالک یہ دعا کر رہا ہے، جتنے شرائط ہیں اس کے ساتھ دعا کر رہا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آواز دے، موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے مر بھی جائے گا، دعا ہاتھ اٹھتے اٹھتے اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر میں اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اے پروردگار کیوں دعا قبول کرنے والا نہیں ہے؟ فرمایا موسیٰ لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ حرام وَعَلَى ظَهْرِهِ حرام وَفِي بَيْتِهِ حرام۔ اے موسیٰ، جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنے ہوئے ہے وہ حرام ہے، جو اس کے گھر میں ہے وہ حرام ہے۔ اے موسیٰ، جب تک یہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہو جائے گا میں اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اچھا، اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ پیٹ میں لقمہ حرام، بدن پہ لباس، یا گھر میں حرام، بہت سے طریقے ایسے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ ہو، جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمارا کھانا، ہمارا لباس، ہمارا گھر حرام کیوں ہے۔ اب ڈیٹیل کا وقت نہیں، ورنہ میراث کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، کسی کا حق چھیننے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، حق فاطمہ زہرا نہ دینے کی وجہ سے بات ہو سکتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور حرام کے لیے فرمایا اگر لقمہ حرام انسان کے شکم میں ہے، مولا حسین کا خطبہ ہے کربلا کے میدان میں، آخری خطبہ مولا کا، فرمایا خطبہ دینے کے بعد کہ مجھے پتا ہے کہ میری بات کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اے مولا کیوں، ہمیں وقت ہیں، مولا آپ کی بات کا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا لقد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے۔ یعنی اگر انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو عام انسان کی بات کیا، معصوم کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور اگر پیٹ میں لقمہ حلال ہو اور انسان کسی وجہ سے لشکر یزید میں چلا جائے تو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ لشکر یزید چھوڑ کے حسین کی بارگاہ میں آ کے حر بن جاتا ہے۔ تو انسان اپنے رزق پہ غور کرے، وہ دیکھے کوئی حرام غذا تو ہمارے پیٹ میں نہیں ہے، کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں، اچھا کچھ ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں،
ہم دعا کرتے ہیں مگر گناہ ہماری وہ گناہ ہماری دعاؤں کو روک دیتے ہیں. مولا ہوتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعائے کمائل کا جملہ ہے مولا کا. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو جو میرے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. میرے گناہوں کو میرے وہ گناہ بخش دے جو میری دعاؤں کو محبوس کر لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں. استغفر اللہ علی کے لیے گناہ نہیں، یہ جتنی تعلیم ہے، جتنی ٹیچنگ ہے، یہ صرف ہمارے ہم سب کے لیے ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے، ورنہ علی کے لیے گناہ نہیں ہے. وہ فقط تعلیم دے رہے ہیں. وہ ہمیں کیوں اس سے اچھا یہ بھی ہے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ دعا اہل بیت کو کیوں پکارا جائے. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، اور یہ سب سے عظیم کنڈیشن ہے کہ انسان اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرے. یہ سب سے عظیم شرط ہے کہ انسان اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرے، انہیں پکارے. کیوں؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے بغیر اہل بیت کے ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم میں تذکرہ صلاۃ تو کیا ہے، طریقہ صلاۃ نہیں بتایا. اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ دعا کیا ہے، سلیقہ دعا نہیں بتایا. یہ قرآن نے تذکرہ دعا کیا ہے، اہل بیت نے دعا کر کے بتایا ہے کہ ایسے دعا کرو. اللہ نے قرآن نے تذکرہ نماز کیا ہے، اہل بیت نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو. تو سب سے عظیم شرط ہے اہل بیت سے قربت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کو وسیلہ. اور ہماری اور آپ کی بات نہیں. جب جناب یعقوب روتے رہے یوسف کی یاد میں، اور اتنا روئے، قرآن کہتا ہے کہ جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے، دیکھ نہیں سکتے تھے. اتنا روئے جناب یعقوب جناب یوسف کی یاد میں، حالانکہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، مگر روتے رہے. ایک دن جبریل نے آ کے کہا یعقوب اگر چاہتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو اور یوسف پلٹ کے تمہارے پاس آئے، تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، تو میں تمہیں کچھ نام بتا دیتا ہوں، ان نام کے وسیلے سے دعا کرو، خالق کائنات تمہاری دعا کو قبول کرے گا. فرمایا کون سے نام؟ اچھا کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا یعقوب نہیں جانتے تھے؟ نہیں، یعقوب جانتے تھے، مگر اگر یعقوب نہ پوچھتے کون سے نام تو یہ نام ہم تک نہ پہنچتے. اہل بیت جب اہل بیت سے سوال کرتے ہیں، اگر مولا کوئی سوال پیغمبر سے کر رہے ہیں، پیغمبر کوئی سوال مولا علی سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی نہیں جانتے یا پیغمبر نہیں جانتے، نہیں، جانتے دونوں ہیں، مگر اگر سوال نہ ہوتا تو بات ہم تک نہ پہنچتی، فضائل ہم تک نہ پہنچتے. تو فرمایا جبریل کون سے نام؟ فرمایا یعقوب دعا کرو پیغمبر کے محمد کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں. جناب یعقوب نے دعا شروع کی، پروردگار اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. پروردگار تجھے پیغمبر کا واسطہ، تجھے محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، مالک میرے دونوں بیٹے یوسف اور بنیامین کو واپس کر دے اور میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ جناب یوسف کا قاصد بشیر وہ لے کے یوسف کا کرتا اور قمیص یعقوب کے پاس آ گیا، آنکھوں پہ ڈالی اور آنکھوں کی بینائی یعقوب کی واپس آ گئی. تو دعا کی شرطیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو انبیاء ہیں، محفوظ عن الخطا، اللہ نے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، رسول بنا کے دنیا میں بھیجا. جب ان کی دعائیں بھی اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہیں تو امت کی دعا اہل بیت کے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنائے. اچھا یہ دوسری جناب آدم کا مسئلہ وہی ہے. جب آدم روتے رہے دنیا میں آنے کے بعد اور آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی تو جبریل نے یہ در منصور میں لکھا ہوا ہے، تو جبریل نے آ کے کہا تھا کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہو جائے تو اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرو، یا میں جملہ کہوں انہی کے وسیلے سے دعا کرو جن کے صدقے میں تمہیں قابل سجدہ بنایا گیا تھا. آدم نے وہی نام دیکھے تھے جو نام دیکھنے کے بعد کہا، نام پڑھنے کے بعد خالق نے قابل سجدہ بنایا. آدم نے دعا کرنا شروع، پروردگار تجھے نبی کا محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ. آدم کی توبہ قبول ہو گئی. روایتیں ہیں کہ جیسے ہی آدم جناب مولا حسین کے نام پہ پہنچے، ایک سوال کے جبریل جب میں نے اہل بیت کے نام پڑھنا شروع کیے تو تمام جب میں نام پڑھتا جاتا تھا مجھے خوشی محسوس ہوتی جاتی تھی، مگر جیسے ہی حسین کا نام میں نے زبان پہ لیا ہے میرا دل مغموم غمگین ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے.
ایسا حسین کے نام میں اثر کیا ہے؟ فرمایا آدم یہ حسین وہ ہے جو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو اہل بیت وہ ہیں جو جن کے وسیلے سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو دعا کے لیے بہترین دعا کے لیے یہ وقت ہونا چاہیے، وقت صحیح ہو، دعا کے لیے جگہ صحیح ہو، دعا کے لیے جو حلال رزق ہو، اور سب سے بڑی شرط ہے دعا کے لیے اہل بیت کا وسیلہ ہو۔ جب تک اہل بیت کا وسیلہ نہیں ہوگا اللہ دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اہل بیت کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں اہل بیت کو وسیلہ بنائیں تاکہ خالق کائنات ہماری عبادت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا صادق کاظمی صاحب جو ہمارے ساتھ تنزانیہ سے تھے۔ آپ نے دعا کے حوالے سے آج بات کی، اور بہت خوبصورت بات کی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کس وقت کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمارا رزق بھی پاک ہونا چاہیے، رزق بھی حلال ہونا چاہیے، لباس بھی حلال ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ میں ہم ہیں، جہاں پہ ہم دعا کر رہے ہیں، وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ جب ہم دعا کریں تو آل محمد پہ صلوات پڑھیں، اور صلوات پڑھنے کے بعد اہل بیت کے وسیلے سے ہم دعا کریں۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں۔ وقت کے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر یہ خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خصوصی دعا ہے حجت الاسلام مولانا صادق کاظمی کربلائی صاحب کے لیے خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند عالم ان کو آباد و شاد رکھے۔ خداوند عالم ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ خداوند عالم بہت سارا علم دے تاکہ ہم ان سے فیضیاب ہوتے رہیں ہیں۔ ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہمارے کارکنان قائم ٹیم کینیڈا سے خدمت اہل بیت کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کو ایک عمر طویل عطا فرما، اور جناب شہریار بھائی خداوند عالم ان کو بھی ایک عمر طویل عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ ہماری خصوصی نشریات جو تھی دعا کے حوالے سے تھی۔ انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو استغفار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فقط والسلام۔